اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، آیت نمبر 16۔ لفظی تجوید ترجمے کے ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں گی، کام بنی کوشش کریں، سب کوشش کریں اپنے لفظوں کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو سب کوشش کریں کہ ایک ایک لفظ کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو میرے ساتھ دہرا لیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، الذین، جنہوں نے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اشترا، اشترا، غور سے دیکھیں، اشترا آپ نے کہنا ہے اور پھر ہم بعد میں اس کو ملائیں گے، اشترا خریدا، والضلالۃ، والضلالۃ، لام کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اس کے بعد لام کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر یا الف نہیں ہے، اس کو فوری طور پہ پڑھیں گے اور تا کو سختی سے پڑھیں گے۔ والضلالۃ، گمراہی کو، اشترا خریدا، والضلالۃ گمراہی کو، بالہدا بھی بدلے، الہدا ہدایت کے، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما، فا پس، ما نا، جو، بحت نفع دیا، بحت نفع دیا، تجارتہم، 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 اب پہلے ہم پڑھیں گے تجارتو، تجارتو، سودا، سودا، تجارت یعنی کوئی مال، کوئی سودا، نے، ہم ان کے، وا اور، ما جو، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، مہتدین ہدایت پانے والے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 17 سورہ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ مثلہم، مثال، مثل مثال، مثل مثال، ایک ایک لفظ کو پڑھا کریں اور اس کا ترجمے کو بھی دیکھا کریں۔ کمثل الذی، اب کیا ہے؟ کمثلی، اس کی طرح، الذی جس نے، استو روشن کی، قودانا استو قودا روشن کی، نارن آگ، فلما فا پستو، لما جب، اضاءت روشن کیا اس نے، اضاءت روشن کیا اس نے، ما جو، ما جو، حولہ حول
ارد گرد تھا، ہو اس کے، ذہبا لے گیا، اللہ اللہ عز و جل، بی کو نوری روشنی، ہم ان کی، و اور، ترکا چھوڑا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون کچھ نہیں دیکھتے، یبصرون وہ دیکھتے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم اللہ عز و جل نے ان کے نور کو لے لیا، وترکہم اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی ہم نے بتایا تھا آپ کو، پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 15 تک، 13 سے 15 تک، اس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ منافق جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی جماعت میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اللہ عز و جل کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ اللہ یستہزئ، وہ اللہ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو اللہ کی شان نہیں، لیکن یاد رکھو ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ڈھیل دے دی۔ اب یہاں پہ آج ہم نے آیت نمبر 16، 17 اور 18 پڑھی، 16، 17 ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، اب کون سے لوگ؟ منافق لوگ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کو ان کے سودے نے کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی ان کی تجارت جو انہوں نے زندگی میں آج وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ نہ دنیا میں فائدہ دے رہی ہے نہ آخرت میں، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں بیٹھتے ہیں، کفر کی حالت میں اٹھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی مثال تمہیں ایسے دے رہا ہوں کہ جیسے اندھیرا ہے اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی آگ کو روشن کیا، اور جو ہی وہ آگ روشن ہوتی ہے، اب وہ کون سی آگ ہے؟ جیسے بجلی چمکتی ہے اور ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی سی بجلی آتی ہے تو وہ اس میں اپنے آپ کو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کہتا ہے وہ جو تھوڑی سی روشنی میں دیتا ہوں، میں پھر ان کی روشنی کو ان سے کھینچ لیتا ہوں، ان سے لے لیتا ہوں، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ سب کو پروردگار قرآن کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری آیت، آیت نمبر 18 سورہ البقرہ کی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، پس ہم وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہرے بھی ہو گئے ہیں، اندھے بھی ہو گئے ہیں، گونگے بھی ہو گئے ہیں، پھر وہ دوبارہ واپس آنے والے نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یاد رکھ میں نے ان لوگوں کے دلوں پہ مہرے لگا دی، انہیں میں ہدایت کی بات اب سمجھنے والا نہیں چھوڑا، ان کو اللہ کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر باہر سے میں نے وہ قدرت کے جلوے اور سبحان اللہ چھین لیا ان سے، کہ یہ اپنی ہی آگ میں بھڑکیں گے اور اپنی ہی اس میں یہ ان کو ڈھیل دے دی کہ یہ خدا کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کفر کی حالت میں ہی رہیں گے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اٹھتے تھے کہ یا اللہ جتنی میرے پاس لوگ بیٹھے ان سب کو ایمان کی دولت دے، تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے تھے کہ یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، اور یہ آج کا کافر کل وقت کا مومن بن جائے گا، لیکن یہ لوگ جو منافق ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، میں نے ان کو ایمان کی دولت ان سے چھین لی ہے۔
تو اللہ عز و جل ہمیں منافقت سے بچائے۔ قرآن کا پیغام ہمیشہ رہنے والا پیغام ہے۔ ہر آنے والے دور میں ہر انسان جب سنتا ہے تو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ پروردگار ہمارے اندر اور باہر کو ایک جیسا کر دے، ہمارے رب کے آگے خالص کرے، بندوں کے آگے بھی خالص کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ واٹس ایپ پہ ہمارا یہ گروپ المدینہ اسلامک سینٹر آپ کے ساتھ ہے، اور یوٹیوب چینل کو بھی ہمارے سبسکرائب کرتی رہیں۔ انشاءاللہ ہماری کلاس آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ عز و جل سے میں دعا کروں گی ہماری پچھلی غلطیاں اللہ عز و جل معاف کر دے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔